بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو ہم پر اپنی رحم کی بارش ہمیشہ برساتا ہے، اور امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں اس کے کرم سے محفوظ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ کریسنٹ اسکول سے اردو ٹیوٹوریل کے 15ویں ہفتے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ اب تک آپ نے بہت سارے عنوانات پڑھے ہوں گے، امید کرتی ہوں اچھے سے سمجھے بھی ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان آپ کے لیے جانا پہچانا ہے، آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ خط نویسی۔ آج میں آپ کو بڑوں کے نام خط لکھنے کے بارے میں بتاؤں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کے بعد آپ کی خط نویسی میں بہتری آئے گی۔ اہداف یا مقاصد۔ سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہوں گے کہ خط کی تعریف جان سکیں گے، خط کی اقسام اور حصوں کے بارے میں جانیں گے، خط نویسی کے اصول و ضوابط جان پائیں گے، خط نویسی کے القاب و آداب کے متعلق جان سکیں گے، تفویض میں دیا گیا کام آسانی سے کر سکیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ خط نویسی پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں، تو مجھے جلدی سے بتائیں خط کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ شاباش بھائی، واہ، بہت خوب۔ خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، خط کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے خط کی تعریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکیر یا راستہ کے ہیں۔ عام طور پر خط سے مراد وہ تحریر ہے جس میں کوئی شخص اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا پھر کسی سرکاری یا نجی ادارے کو بطور رابطہ ارسال کرتا ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خطوط 2 قسم کے ہوتے ہیں یا خطوط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ پہلے رسمی خط کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ خط ان لوگوں کو لکھا جاتا ہے جن کو ہم نہیں جانتے، مگر کسی کام کے تحت ان سے رابطے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سرکاری اداروں اور کاروبار کے لیے بھی اسی طرح کے خطوط کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کا نفس مضمون مختصر ہوتا ہے، انداز میں رسمی پن ہوتا ہے، غیر ضروری تفصیل نہیں ہوتی، القاب و آداب بھی فرق ہوتے ہیں، اور رخصتی کلمات میں بھی غیر ضروری بات سے اجتناب کیا جاتا ہے، یعنی غیر ضروری بات کم سے کم کی جاتی ہے۔ اب روشنی ڈالتے ہیں غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے قریبی دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کو لکھتے ہیں۔ اس خط میں پرتکلف طریقہ انداز نہیں اپنایا جاتا، بلکہ عام اور سادہ الفاظ میں بات کی جاتی ہے۔ اس میں خط لکھنے والا دوسروں کا حال احوال معلوم کرنے اور اپنا حال احوال بتانے کے لیے بھی خط لکھتا ہے۔ انداز میں بے تکلفی اور اپناپن ہوتا ہے، نفس مضمون بھی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے القاب و آداب فرق ہوتے ہیں، اور رخصتی کلمات میں بھی پیار اور محبت کے جذبات نمایاں ہوتے ہیں۔ خط کے عموماً 3 حصے ہوتے ہیں یا 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ خیریت اور حال احوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ نفس مضمون، موضوع اور سوال کے لحاظ سے
تفصیل لکھنا، یعنی طلباء اور طالبات کو جو عنوان دیا جائے اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنا۔ تیسرا حصہ اختتام، سلام و دعا یعنی اجازت طلب کرنے سے متعلق ہوتا ہے۔ خط لکھنے کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، چند آپ کے سامنے ہیں۔ خط کا آغاز بما تاریخ دائیں جانب سے کیجیے۔ جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مناسب رشتے سے مخاطب کیجیے۔ جس بات کے لیے خط لکھا جا رہا ہو وہ صاف اور واضح الفاظ میں کیجیے۔ خط دیے گئے موضوع سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی اس سے متعلق ہو۔ خط لکھتے ہوئے ربط و تسلسل کا خاص خیال رکھیں۔ خط کا اختتام مناسب انداز میں دعا اور سلام لکھ کر کیجیے۔ آخر میں بائیں جانب اپنے رشتے یا تعلق کے لحاظ سے الفاظ لکھیے اور پھر اپنا نام لکھیں۔ آپ کی آسانی کے لیے خط کا خاکہ پیش کرتی ہوں۔ جیسا کہ بتایا گیا، آغاز دائیں جانب سے، از کمرہ امتحان، الف ب ج، مورخہ 21 ستمبر 2020۔ خط لکھنے والے کو مناسب رشتے یعنی پیاری باجی، پیارے ابا جان، پیارے ماموں یا پیارے چچا۔ السلام علیکم۔ آغاز میں خیر خیریت اور حال احوال، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خدا سے نیک مطلوب ہوں، یعنی اپنا حال بتانا اور دوسرے کا حال احوال پوچھنا۔ جہاں پر خالی سطریں دی گئی ہیں وہاں پر عنوان کے مطابق نفس مضمون کو تفصیل سے بیان کریں۔ آخر میں دعا سلام، گھر میں سب کو سلام اور چھوٹوں کو پیار، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ رشتے کی مناسبت سے فقط آپ کا بھائی یا آپ کی بہن اور اس کے بعد اپنا نام۔ تفویض میں غیر رسمی خط لکھیے۔ طلباء اپنے دوست کو اور طالبات اپنی سہیلی کو خط لکھ کر اپنی روزہ کشائی کی تقریب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ خط لکھتے ہوئے اصول و ضوابط اور القاب و آداب کا خاص خیال رکھیے گا۔ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ سب کی نیک تمناؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو کہ وہ آپ کی تمام نیک خواہشات پوری کرے۔ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔